یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، صدفرانی آپ کو ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتی ہے۔ آپ کو سامعین بتائیں کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی، اس کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم کا ہمیشہ سے شعبہ رہا ہے، اور تعلیم کے بعد جس بات کی اہمیت بہت واضح ہوتی ہے وہ ہے تحقیق۔ تعلیم کے بغیر انسان کے ذہن کی گرہیں نہیں کھل سکتی۔ کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تعلیم، مطالعہ اور مشاہدہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب ان شعبوں کی بات کرتے ہیں تو آج جس شخصیت کو ہم نے ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے ان کا تعلق بھی تعلیم اور تحقیق کے شعبے سے ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق، ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، اینڈ ڈائریکٹر ہیں یہ پیغام پاکستان سینٹر فار پیس، ریکنسیلیشن اینڈ ریکنسٹرکشن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم۔ سب سے پہلے تو ہم سب کی طرف سے سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو، شکریہ۔ آپ کو تمغہ امتیاز دیا گیا بہت آپ کی شکریہ۔ خدمات کے اعتراف کے طور پر۔ تو ہم یہیں سے چاہیں گے کہ پوڈ کاسٹ کا ہم آغاز کریں کہ آپ نے یہ تمغہ حاصل کیا، یقیناً اس کے پیچھے آپ کی بہت زیادہ محنت، آپ کی جدوجہد شامل ہے۔ تو تھوڑا اس کہانی کو مختصر الفاظ میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ ویسے تو یہ کہانی لائف لانگ ہے، لیکن اس میں جو خاص امپیکٹ جس نے ڈالا وہ 2017 سے ہم نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خلاف قومی بیانیہ بنانے کے کام کا آغاز کیا۔ صدر پاکستان ہماری یونیورسٹی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ہر یونیورسٹی ڈگریاں تو دے رہی ہے، آپ قومی بیانیہ بنائیے۔ چنانچہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن، گورنمنٹ کے مختلف ادارے، وفاق جو ریلیجس مشن کے ادارے ہیں، ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے پاکستان کے قومی بیانیے کی تیاری کا کام شروع کیا۔ 2017 میں اس بیانیے کو ابتدائی طور پہ متعارف کروایا گیا، اور اس کے بعد پھر مختلف سٹیک ہولڈرز کا انپٹ لینے کے بعد جنوری 2018 میں صدر پاکستان نے ایوان صدر سے اس کو قومی بیانیے کے طور پہ جاری کیا۔ تو یہ الحمدللہ نیشنل ایکشن پلان کی کنٹینیوشن میں، نیشنل ایکشن پلان میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے لیے دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خلاف جدوجہد کو قومی بیانیہ بنائے بغیر ہم اس کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ اس کے پھر مختلف فیزز ہیں۔ پہلے فیز میں ہم نے اس کو ڈیولپ کیا، اور اس میں اب تک تقریباً 6000 کے قریب علماء اس کے اوپر دستخط کر چکے ہیں۔ اس میں پاکستان کے علماء بھی شامل ہیں، اس میں پوری دنیا سے جو گرینڈ مفتیز ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اس کی آپ اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ 17 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور اس کی عربی ٹرانسلیشن الازہر نے خود کروائی ہے اور انہوں نے اس کو پبلش کروایا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا قومی کام ہے، اور پہلے مرحلے میں ہم نے اس کو لانچ کیا، دوسرے مرحلے میں مختلف اداروں کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو کمپلائنس کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت ہے جو صرف ہماری یونیورسٹی یا ہمارا ادارہ نہیں کر رہا، بلکہ اس میں تمام بڑے ادارے، پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، منسٹری آف ریلیجس افیئرز ہے، پروونشنل گورنمنٹس ہیں، وہ سب اس میں انوالو ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سعادت اس لحاظ سے ملی کہ اس کو جو نرو سینٹر ہے وہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں ہم نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے، اس سینٹر کے ذریعے سے یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم کروا رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے 5 سالوں میں 2000 سے زیادہ ایکٹیویٹیز کروائی ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر، اور اس لحاظ سے اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے، اور اسی امپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ریکوگنیشن ہوئی ہے۔ یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی، اس میں بہت سارے خاموش اور پیچھے رہ کر کام کرنے والے کارکن بھی شامل ہیں، تو میں یہ ٹربیوٹ تو ان کو پیش کرتا ہوں، میں یہ ٹربیوٹ پیش کرتا ہوں ان شہداء کو جنہوں نے اس بیانیے سے متاثر ہو کر وطن عزیز کے دفاع کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا اور اپنی جانوں کو قربان کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک قومی کوشش ہے، اور یہ کوشش جاری ہے، یہ کوشش رکی نہیں ہے، اور بیانیہ 1 سال میں یا 5 سال میں نہیں بنتا، بیانیے دہائیاں لگتی ہیں، ٹائم لگتی ہے، تو یہ کوشش ہماری جاری ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری اس کوشش کو ریکوگنائز کیا گیا اور اسٹیٹ نے اس کو اکنالج کیا۔ اچھا، یہ یقیناً آپ نے جو یہ بھی مختصر الفاظ میں یہ پوری یقیناً جو کاوشیں ہیں، یہ اس سے بہت زیادہ آپ نے کہا ٹائم ٹیکن بھی ہیں، اور یقیناً اس میں وقت بھی لگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ اب پاکستانی قوم کے اندر انکلکیٹ کر چکا ہوا ہے؟ دیکھیں، اس میں
سیٹسفائیڈ ہے؟ فکری طور پہ تو ہم نے بہت بڑا مائل سٹون طے کیا ہے. ٹھیک ہے. جب ہمارے پاس آپ دیکھیں پہلا خودکش دھماکہ 2002 میں ہوا. 2014 تک ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی. اور 2017 میں ہم نے پیغام پاکستان دیا. تو تقریباً 15 سال ہمیں لگے ہمارے سماج کو، ہماری ریاست کو، ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنے میں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں وہ ریلیجس سلوگنز کے پیچھے اصل میں پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیپ کو ابھی اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں انڈورسمنٹ چاہیے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی انڈورسمنٹ چاہیے، پارلیمنٹ کی انڈورسمنٹ چاہیے. اس کو انڈورس کیا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے، اس کو انڈورس کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، پاکستان بھر کے وائس چانسلرز نے، اور ریلیجس لیڈرز تو وہ ہیں ہی. اور اس کی کنٹینیوشن میں ہم نے اور نریٹو بھی ڈیولپ کیے. ہم نے ایک نان مسلم ریلیجس کمیونٹیز جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں ان کا ایک نریٹو بنایا جس کا نام صاحبان پاکستان ہے. اسی طرح ہم نے خواتین کا ایک نریٹو بنایا جس کا نام ہے دختران پاکستان. ہم نے ایک نوجوانوں کا نریٹو تیار کیا، نوجوانان پاکستان. تو ہماری یہ ایکٹیویٹیز کنٹینیو ہیں اور ہم ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے یہ کچھ کر رہے ہیں. اور یہ کرنے میں جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم ریسورسز کو پول کر رہے ہیں، دوسرا اس ریئلائزیشن کے ساتھ آگے جا رہے ہیں کہ اس وطن کی خرابی میں ہمارا اپنا کردار ہے اور جو اصلاح کا کام ہے وہ کوئی باہر سے آگے نہیں کرے گا، وہ بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے. لیکن سر غربت کو کہاں پہ آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ غربت ایک فیکٹر ہے کیونکہ اعلیٰ کار ذرا زیادہ تر اس سے بھی بنتے ہیں. لیکن غربت جو ہے نا وہ ایک فیکٹر ضرور ہے لیکن وہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہے. اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی آپ دیکھیں، ہم انڈیا کی مثال لیتے ہیں کہ جی انڈیا نے بڑی ترقی کر لی، یہ کر لی. آپ انڈیا جا کے دیکھیں اور پاکستان میں آپ لوگوں کی لیونگ دیکھیں، آپ کو پاکستان کے لوگوں کی لیونگ انڈیا کے لوگوں کے سے بہت بہتر نظر آئے گی. آپ کو سڑکوں کے اوپر کوئی سوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کوئی شخص ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے جس کو جو بھوکا سوتا ہو. ہمارے ہاں ہماری سائیکی میں بدقسمتی سے دو چیزیں آ گئیں، لوٹ لو یا لٹا دو. تنقید برائے تنقید اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھنے اس کی لگے ہیں. وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہمارے اندرونی جھگڑے، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، اور کچھ یعنی ری ایکٹیو مائنڈ سیٹ، ان چیزوں نے ہمارے لیے خرابی پیدا کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زمین کتنی بھی زرخیز کیوں نہ ہو، اگر آپ اس پہ اچھا بیج نہیں ڈالیں گے، کسان نکما اور نااہل ہوگا تو وہاں پہ اچھی فصل نہیں ہوگی. تو ہم نے تو یہ کیا کہ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو کیسا جی میں ملال رکھنا. تم ایسا کرنا، کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. تو ہمیں اپنے گھر کا خود خیال رکھنا ہے. بالکل صحیح. اچھا، آپ کے پاس ایک بڑا وسیع تجربہ رہا، خاص طور پہ تعلیم کا تو شعبہ ہم نے بتایا. آپ پاکستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک کے بہت اہم اداروں کے ساتھ آپ کام کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ منسلک بھی رہے ہیں. 100 سے زائد جو ہے وہ آپ پی ایچ ڈی اسکالرز اور ایم ایس کو سپروائز بھی ابھی تک کر چکے ہیں. اس کے علاوہ درجنوں آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جن میں ضرور بتانا چاہوں گی اپنے دیکھنے والوں کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ جو ایچ ای سی کی جانب سے 2010 میں آپ کو دیا گیا. اس کے علاوہ 2015 میں کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز انٹرنیشنل سینٹر. اس کے علاوہ آسٹریا کی جانب سے آپ کو ایمبیسڈر آف پیس بلڈنگ اینڈ ڈائلاگ یہ ایوارڈ دیا گیا. قازقستان کے صدر کی طرف سے آپ کو میڈل آف اسٹیٹ سے نوازا گیا. اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے، یہ جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں تمغہ امتیاز کی، حکومت پاکستان نے 2023 میں آپ کو پیس بلڈنگ اینڈ ایڈوانسنگ نیشنل نیریٹو پیغام پاکستان کی خدمات کے سلسلے میں آپ کو تمغہ امتیاز دیا. میں نے بڑے مختصر الفاظ میں، آپ کا پورٹ فولیو ماشاءاللہ اس سے بہت زیادہ وسیع آپ تجربہ رکھتے ہیں، لیکن مختصر الفاظ میں ہم نے بتایا پیس بلڈنگ کے اوپر آپ کا بڑا فوکس رہا ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. امن و امان قائم رکھنا، اس کے لیے ہم سب مل کے کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ ہمارا سماج جو ہے وہ پرامن سماج ہے، لیکن بڑی پلاننگ کے تحت اس کے اندر تنازعات کریٹ کیے جاتے ہیں.
وہ تنازعات کبھی تو لسانی ہوتے ہیں، کبھی علاقائی ہوتے ہیں. اب اس میں جو خطرناک چیز یہ ہوگی کہ وہ اس کے اندر مذہبی تنازعات کو بھی شامل کر اور دیا، سیاسی بھی سر، سیاسی بھی ہو گیا. بالکل. تو اس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ جب ان حالات کو دیکھتا ہے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ اچھی خبریں بہت کم ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے، ڈاکو، چور، اور یعنی تشدد، جگہ جگہ ہمیں تشدد نظر آتا ہے کہ حتیٰ کہ گھر کے افراد بھی ایک دوسرے سے محفوظ نہیں. تو یہ صورتحال بڑی چیلنجنگ ہے، اور اس قسم کی چیلنجنگ صورتحال کو دیکھ کے ہی بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نا، جیسے وہ فراز نے کہا کہ چراغ جلانا تو پرانی رسم ہے فراز، اب تو تیرے شہر کے لوگ انسان جلا دیتے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم سماجی امن قائم کریں. آپ دیکھیں پاکستان کے جن علاقوں میں امن ہے، آپ کو میں ان کا بتا سکتا ہوں، جن علاقوں میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، وہ ان کی زمینیں اور ان کے لوگ جو ہیں ان کی زمینیں سونا اگل رہی ہیں. تو ہمیں پورے ملک کے اندر امن قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں جہاں پہ شدت پسندی کی وجہ سے پرابلمز ہیں، وہاں پہ اگر ہم امن قائم کر لیں تو وہاں کے پھل، وہاں کی ٹورزم اور وہاں کی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کا قیام پاکستان کے چیلنجز کو حل کرنے کی طرف پہلا قدم ہوگا، اور اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس میں امن کے قیام میں بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز بیانیہ ہے. کیا یہ بیانیہ تخریب کا ہے یا تعمیر کا ہے؟ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک کنسٹرکشن کا راستہ ہے، ایک ڈسٹرکشن کا راستہ ہے. ہمیں ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا زینہ جو ہے وہ کنسٹرکشن کے راستے سے ہوگا. اس لیے ہمیں پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کو سنوارنے کے لیے، اور پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے امن قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک کانسٹنٹ عمل ہے. آپ دیکھیں کہ 2014 میں جو دہشت گردی شروع ہوئی تھی، ہم نے 2019-20 تک اس پہ ٹوٹلی قابو پا لیا تھا. 20 سال جنگ میں رہی، حالت جنگ میں ہم نے اس کے اوپر قابو پا لیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کنسسٹنٹ پالیسی نہیں رکھی، ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں کی. اس کی وجہ سے پھر دہشت کووڈ آ گیا، اس کے بعد ہماری اور ترجیحات پہ ہم چلے گئے. میں تبدیلی ہو گئی. اور دوسرا یہ ہوا کہ وہ جو پولیٹیکل ول ہے اس میں ذرا کمی ہوئی، آپس میں پولیٹیکل جھگڑے پیدا ہو گئے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کمزور نہیں ہے، پاکستان ایک طاقتور ریاست ہے. ضرورت یہ ہے کہ بطور ریاست کا جو کریکٹرسٹک ہے فزیکل کمپلشن، یہ ایک لیجیٹیمیٹ فزیکل کمپلشن ریاست کا حق ہے. ریاست اس کو پوری قوت کے ساتھ استعمال کرے، اور جہاں کہیں بھی دہشت گردی، فرقہ پرستی، انتہا پسندی یا تشدد ہو، اس کو ریاست پوری قوت کے ساتھ کچل دے، اور بیانیے کے ذریعے اس کے اسباب اور اس کے کانسیکوینسز کو کنٹرول کرے. یہ وہ کوشش ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی کام ہم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. بالکل جناب، اور ضرور اس میں کامیاب بھی ہوں گے. نیت کی بات ہوتی ہے، اگر ہم سب اپنے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو یقیناً اس کے اوپر کامیابی حاصل کرتے تھے. مجھے سر یہ بتائیں، آپ کا کیونکہ تعلیم کے شعبے سے تعلق بھی رہا، آپ نوجوانوں کے ساتھ آپ کا وقت بھی بہت زیادہ بیتا، ذہن سازی جو ہے نوجوانوں کی، یہ جو ابھی آپ نے جتنی پوائنٹس بتائے، اور خاص طور پہ اس نیریٹو کے حوالے سے ہی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، 65% سے زائد ہمارے نوجوان اور زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر پائے بھی جاتے ہیں. وہاں پر وہ ایک ایسا گڑھ اب تک سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے انفلٹرڈ آ رہا ہے، اس میں سچائی ہے نہیں ہے، کچھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانیے کے اندر یہ جو سوشل میڈیا ٹولز ہیں وہ کس حد تک کارآمد ہو سکتے ہیں؟ تو کیا ہم نے اس بیانیے کو یہاں پر پریزنٹ کرنے میں کوئی توجہ دی ہے، یا یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں ہم پیچھے ہیں؟ ہمارا جو قومی بیانیہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت افیکٹو نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ کی ٹریڈ ہوتی ہے، ریاکشن کی ٹریڈ ہوتی ہے. ہم پرو ایکٹیو اسٹیٹ نریٹو کو سوشل میڈیا کے اوپر صحیح طور پہ پریزنٹ نہیں کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کسی جگہ پہ ہم نے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا یا ان کو انڈرمائن کیا. ہم نے فوکس رکھا روایتی میڈیا پہ، ٹی وی پہ فوکس رکھا، ریڈیو پہ فوکس رکھا.
بنیادی طور پہ جو اسٹیٹ میڈیا ہے وہ یہی دو ہیں، یہ رہنے چاہیے، لیکن اس کی کنٹینیوٹی یعنی وہ جو بیانیہ ٹی وی یا ریڈیو سے نشر ہو اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ہونی نظر چاہیے۔ آنی چاہیے، ہاں، بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ ریاست کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، ریاست کو ہر معاملے پر ڈو ٹوک اپنی بات کرنی چاہیے۔ جی. جب ریاست خاموش رہتی ہے یا واضح موقف نہیں دیتی تو پھر جھوٹ کے بیانیے جو ہیں ان کی ٹریڈ ہوتی ہے، وہ بکتے ہیں۔ اب وہ یعنی وہ کہتے ہیں، ویسے جو ٹریڈیشنلی یہ نیوز کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی دیر میں سچ جو ہے وہ جوتے پہن رہا ہوتا ہے اتنی دیر میں جھوٹ جو ہے وہ ساری جنگل میں دنیا آگ کی کو طرح پھیل آگ جاتا کی ہے. طرف پھیل گیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کو ریئلائز کرنے کی جی. ضرورت ہے۔ دوسرا اس کا جو بڑا نقصان یہ ہوا کہ ریئلٹی سے ہٹ کے لوگ جو ہیں وہ فکشن میں رہنا شروع ہو گئے۔ سوشل میڈیا ایک فکشن ہے۔ اچھا، پھر اس میں الگوریدم کا جو سسٹم ہے کہ آپ نے جو چیزیں آپ پسند کریں وہی آپ کو ملے گی، تو اس میں ایک یک طرفہ اوپینین بن جاتی ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس یک طرفہ اوپینین کو ایک ریالٹی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوپینین از ناٹ ریالٹی، اوپینین از سبجیکٹ ٹو بی ویریفائڈ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یعنی ٹک ٹاک اور اس قسم کی جو چند سیکنڈ کی چیزیں ہیں دے کین ناٹ پریزنٹ ریالٹی ایٹ آل۔ تو ہم انجوائمنٹ کے لیے ان چیزوں کو دیکھ لیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ہمیں اس پر توجہ کرنا ہے کہ کیسے ہم رسپانسبلی سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ کیا ہم ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ، ایک اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، یا ہم ایک اچھے پیروکار کسی بھی ریلیجن کے ہونے کی حیثیت سے جو ٹرانس کلچرل ہیومن ویلیوز ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ بہت سارے الفاظ ہیں جو ہماری مہذب گفتگو میں کبھی استعمال نہیں ہوتے تھے، ان کو ٹی وی پہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، ان کو ریڈیو پہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، اخبارات ان لفظوں کو نہیں لکھتے تھے، آج سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ایکسیپٹیبل ہو گئے۔ تو یہ ہمیں سوشل میڈیا، اور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا ہر جگہ ہے، لیکن ہر جگہ سوشل میڈیا نے وہ تباہی نہیں کی جو پاکستان میں ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں توجہ کرنی چاہیے، نوجوانوں کو بھی، یونیورسٹیوں کو بھی۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پر توجہ نہیں کی۔ ہم نے رسپانسبل یوز آف سوشل میڈیا کے لیے کتنی بچوں کو ٹریننگ کی ہے، ہم نے نہیں ٹرین کیا، تو ہمیں اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ کم پڑھے لکھے بچے تھے جو اس چیز کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے تھے، میرا خیال ہے سب سے زیادہ وہ اس متاثر ہوئے وہ ہیں بھی اس چیز متاثر سے. ہو گیا، بالکل. ہر طبقہ جو ہے اس سے جی، متاثر ہوا۔ ہوا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی سرکاری آفس میں چلے جائیں، آفس کے سارے اہلکار موبائل پہ لگے ہوئے ہوں گے، وہ جو وہاں کسٹمر آیا ہے، جو جس کا کام ہے، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے ہم نے کتنا نقصان کیا ہوگا۔ تو اسی طرح ہر شخص کا جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے، اور جب بھی ہم کام کرنے بیٹھتے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی ٹول نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا بہت سارا وقت جو ہے نا اس پہ ضائع ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس میں بہت آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے، بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو وہی کچھ دکھائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں آپ، یا آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ اس میں ریالٹی ہو۔ وہ تصویر کا ایک رخ ہے، آپ کو تصویر کے سارے رخ دیکھنے چاہیے۔ اس کو تفریح تک رہنے دیں تو وہ زیادہ تفریح کے بہتر حد ہے، تک رکھیں، اس کو اپنا اوپینین میکر ہم نہ دین، بنائیں۔ ایمان اور اس طرح اس کا حصہ نہ بنائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ کیونکہ آپ کا ان پیس بلڈنگ کے حوالے سے بڑا کام رہا ہے، اسلامو فوبیا کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ جو نیریٹو پاکستان کا اور اسپیشلی انٹرنیشنلی جو لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا کہ کیا ہے، اور وہاں سے جس طرح کی تنقید ہوتی ہے، جو ہماری ٹھیس پہنچتی ہے مذہبی جذبات کو، اس سلسلے میں عوام کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں جو اس کو بہت کہنا چاہیے سختی سے بیانیہ دیتے ہیں، جو پھر انٹرنیشنل جب میڈیا تک جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے چیزوں کو۔ تو تھوڑا اس بارے میں بتائیے۔ پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یورپ میں، ویسٹ میں، مذہب کے نام پہ بڑا ظلم و ستم ہوا۔ یورپ کے اندر جو ماڈرنٹی ہے، جدیدیت ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، ایون ڈیجیٹلائزیشن جو ہے،
یہ ریلیجن کے خلاف جنگ کے نتیجے میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس لیے وہاں ان کی سائیکی میں یہ ہے کہ وہ ریڈیکیول ریلیجن کو یا ریلیجس پرسنالٹیز کو کرتے ہیں. پہلے وہ صرف کرسچنس یا کرسچینٹی کو کرتے تھے، بائبل کو کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرتے تھے. اس کے بعد جب وہاں مسلمان پہنچے تو مسلمانوں کی وجہ سے بھی ہوا. اس میں پھر دونوں قسم کے معاملات ہوئے. کچھ مسلمانوں کے کچھ لوگ جو ہے وہ بھی وہاں ریڈیکلائزیشن لے کے، آپ دیکھیں کہ وہاں 9/11 ہوا، وہاں لندن میں ٹرین کے دھماکے ہوئے، اس قسم کی چیزیں ہوئی، فرانس میں ہوئے. تو وہ جب وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. تو ایک ہسٹوریکل سائیکی تھی نفرت انگیزی کی ریلیجن کے خلاف. اس نفرت انگیزی کی ریلیجن کے خلاف سائیکی ہے، اس کو ٹیررزم کے ان ایکٹس کی وجہ سے اسلام کے خلاف کنورٹ کر دیا گیا. تو لیکن یورپ کے اندر ہی لوگوں نے اس فوبیا کو کانٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سب سے بہترین رسپانس ہے وہ مسلمانوں کی یورپین کمیونٹیز نے دیا ہے. انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کیا اور بہت سکسیسفلی. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے، یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی توہین کا جو معاملہ ہوا سویڈن میں ہی لا بن گیا ہے کہ یہ توہین نہیں ہو سکتی. یعنی آپ دیکھیں اس کے آؤٹ کم ہوئی. اور مسلمان ملکوں نے بھی پازیٹیولی اس کو ریئیکٹ کیا. پاکستان نے بھی پازیٹیولی ریئیکٹ کیا. پہلے اس قسم کی بات ہوتی تھی تو ہم اپنے آپ کو جلا دیتے تھے، اپنی سڑکیں خراب کرتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے، بسوں کو جلاتے تھے. لیکن اس دفعہ یعنی گورنمنٹ نے اور لوگوں نے مل کے، ہماری ریلیجس لیڈرشپ نے بڑا اسٹرانگ، افیکٹو لیکن پرو ایکٹیو رسپانس دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا، لیکن اس بات کو ضرور بلند کیا کہ تشدد انگیزی، نفرت انگیزی اور جو بلاسفیمیس چیزیں ہیں ریلیجن کے خلاف یا ہولی پرسنالٹیز کے خلاف، اس کو روکنا ہے. اور اس میں مسلم ورلڈ لیگ بھی کام کر رہی ہے، ہم لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کے مختلف ادارے بھی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں فوبیاز، ہر قسم کے فوبیاز سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اسلامو فوبیا کو بھی کانٹیسٹ کرنا ہے اور ہمیں اپنے معاشرے کو ویسٹو فوبیا میں بھی انوالو نہیں کرنا. ہمارے لوگوں کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ویسٹ جو ہے وہ صرف ان کا نہیں ہے، ہمارے بھی بیٹے بیٹیاں رشتہ دار جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ کی کمیونٹیز کا حصہ بن چکے ہیں. 70 لاکھ پاکستانی دنیا کے ان ملکوں میں آباد ہیں، وہ بھی ہمارا حصہ ہے. تو اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے ویسٹو فوبیا کریں گے تو اس کا امپیکٹ ان کے اوپر بھی آئے گا. ان تمام چیزوں میں پھر وہی بات کروں گا کہ ری ایکٹیو مائنڈ سیٹ نہیں، پرو ایکٹیولی ہمیں موو کرنا چاہیے. اگر آرگومنٹ کے ذریعے کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس کا ہمیں آرگومنٹ کے ذریعے جواب دینا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کے سماج کا اور پاکستان کی ریلیجس لیڈرشپ کا بہت اچھا رسپانس ہے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلامو فوبیا کا جواب ویسٹو فوبیا نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، بلاسفیمیس تھوڑا میٹیریل کے حوالے سے وہ جو ہمارا مطلب آپ کو میڈیا، سوشل میڈیاز پہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، خدا نخواستہ ہم تحقیق کیے بغیر ججمنٹل پوری قوم ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ رکھ کے ایک ون سائیڈڈ ایک اوپینین بنا لیتے ہیں. تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیں کہ معاشرے کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. پہلی چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نفرت انگیزی، تشدد، یہ کسی بھی دین کا حصہ نہیں تو اسلام کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے بلاسفیمی کے جھوٹے الزام لگا کے لوگوں کو مارنا، گولیاں مارنا، ان کو جلانا، پھر ان کو سیلیبریٹ کرنا، یہ اسلام کے احکام کی صریحاً خلاف ورزی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری کچھ آرگنائزیشنز نے اپنا ایجنڈا یہ بنا لیا ہے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بلاسفیمی ہو نہ ہو تو وہ خود ایسے ہی شور مچانا شروع کر دیتے. تو اس ٹرینڈ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں. پاکستانی ریاست اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی. پیغام پاکستان نے بھی اس کو، تکفیریت کو
बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो रद्द किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, आपसे वैसे तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैं अभी करना चाह रही हूँ, लेकिन यकीनन इस तरह की और भी नशिस्त हम ज़रूर बहुत जल्दी जो है वो मैनेज करेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसमें हम चाहते हैं कि आपका जितना तजुर्बा है, जितना आपने ज़ाहिर है इंटरनेशनली भी ट्रैवल किया, लोगों के ख़यालात, लोगों के साथ जो बातचीत इन मौज़ूआत के ऊपर रही, वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। और पाकिस्तान के अंदर भी जो इस वक्त नैरेटिव बिल्ड करने में रेडियो पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, उसके हवाले से भी ज़रूर हम चाहेंगे कि आगे चल के बात हो अगली पॉडकास्ट में। लास्ट में मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ आप कहना चाहें, पाकिस्तान में बसने वालों के हवाले से कुछ कहना चाहें। देखिए, मुझे बहुत मौका मिला दुनिया में घूमने का, मैंने कई मुल्कों में पढ़ाया, लेकिन जितने खूबसूरत लोग, जितने प्यारे लोग पाकिस्तान में हैं, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आप किसी गैर मुल्की से भी पूछें, जो गैर मुल्की पहले आते हैं पाकिस्तान में तो वो तो अफरा तफरी सी देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब वो कुछ अर्सा गुजार लेते हैं, आप किसी एम्बेसडर से पूछ लें, किसी गैर मुल्की से जो पाकिस्तान में पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है, तो फिर व्लॉगर्स बहुत आते हैं वो फिर उनका में दिल तो। नहीं करता यहाँ से जी। जाने का। तो पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और हमारे नौजवानों को और हम सबको ये समझना चाहिए कि ये हमारा घर है। True. ये हमारा घर है, इसको बर्बाद करेंगे तब भी ये हमारा घर है, इसको बनाएंगे तो तब भी हमारा घर है। तो हमें हमारा माजी, हमारा हाल और हमारा मुस्तकबिल, ये 25 करोड़ आवाम कहीं और नहीं जा सकते, इन्होंने यहीं रहना है। लड़ाई झगड़ों में रहें या अमन के साथ रहें, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो अमन के साथ ही रहना हमारा ऑप्शन है। और मैं आखिर में सिर्फ दुआ करता हूँ, ये कम्प्लीमेंट करता हूँ कि मेरे जीते जी इन शहरों पर, इन खेतों पर, इन नहरों पर आसेब की सर्दी छाए क्यों, तेरे सर से आंचल ढलके क्यों, तेरे नैन कमल मुरझाए क्यों, सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर, हम आँच न आने देंगे इस खाक की खुशक बाली पर, ए मेरे दियारे वफाओ यकीन, आज़ाद सदा खुशहाल सदा, तेरे बाजू गजरे लाल सदा। जबरदस्त। पाकिस्तान आमीन। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इतनी वैल्यूएबल गुफ्तगू की। आपको वंस अगेन हम पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं आपको। तमगा इम्तियाज़, आपकी जितनी भी इसमें मेहनत थी, काविशें थी, उसको ये एक सेलिब्रेट करने का अंदाज़ था एक इस अवार्ड की सूरत में। लेकिन आपकी अभी पाकिस्तान को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो एक सही डायरेक्शन नौजवानों को दे सकते हैं, उसमें जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको एक बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, ताकि आप इस तरह का काम ज़रूर सर अंजाम देते रहें। और यकीनन जनाब हमारा मुल्क है और वो कहते हैं ना, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। इसमें मुसीबतें भी आती हैं, सख्ती भी आती है, आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत हम सब ने मिलकर करने हैं। इसी के साथ सदर फ़रानी को दीजिएगा इजाज़त रेडियो पाकिस्तान के इस पॉडकास्ट से। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।